نصرت فتح علی خان کی پیدائش 13 اکتوبر 1948 ہوئی، جو اپنے ابتدائی نام NFA سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی گلوکار، نغمہ نگار اور میوزک ڈائریکٹر تھے۔ خان بنیادی طور پر قوالی کے گلوکار تھے، جو صوفی عقیدت کی موسیقی کی ایک شکل تھی۔ اکثر شہنشاہ قوالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں NPR کے ذریعہ 50 عظیم آوازوں میں سے ایک اور رولنگ سٹون کے ذریعہ اب تک کے 200 عظیم ترین گلوکاروں میں سے ایک کے طور پر پہچانا گیا ہے۔ نیویارک ٹائمز نے خان کو اپنی نسل کا سب سے بڑا قوالی گلوکار قرار دیا۔ قوالی موسیقی کو بین الاقوامی سامعین میں متعارف کرانے کا سہرا، وہ اپنی آواز کی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا اور کئی گھنٹوں تک اعلیٰ سطح پر پرفارم کر سکتا تھا۔ مغربی پنجاب میں پیدا ہوئے، خان نے 15 سال کی عمر میں اپنے والد کے چہلم میں اپنی پہلی عوامی کارکردگی دکھائی۔ وہ 1971 میں خاندانی قوالی پارٹی کے سربراہ بنے اور سرگم، خیال اور تال کے اپنے منفرد انداز کو اپنے خاندان کی میراث میں لے آئے۔ اس پر 1980 کی دہائی کے اوائل میں برمنگھم، انگلینڈ میں مقیم اورینٹل سٹار ایجنسیز نے دستخط کیے تھے۔ خان نے یورپ، ہندوستان، جاپان، پاکستان اور امریکہ میں فلموں کے سکور اور البمز ریلیز کیے۔ وہ مغربی فنکاروں کے ساتھ تعاون اور تجربات میں مصروف ایک مشہور عالمی میوزک آرٹسٹ بن گیا۔ انہوں نے 40 سے زیادہ ممالک میں پرفارم کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر دورہ کیا۔ قوالی موسیقی کو مقبول بنانے کے علاوہ انہوں نے عصری جنوبی ایشیائی مقبول موسیقی پر بھی گہرا اثر ڈالا، جس میں پاکستانی پاپ، انڈین پاپ اور بالی ووڈ موسیقی شامل ہیں۔ وہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ خان 1948 میں لال پور میں ایک پنجابی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خان کے خاندان کا تعلق جالندھر سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد نے 12ویں صدی کے آخر میں جالندھر کی بستی شیخ درویش میں ہجرت کی تھی۔ اس کے آباء و اجداد نے وہاں موسیقی اور گانا سیکھا اور اسے بطور پیشہ اپنایا۔ وہ فتح علی خان کے 5ویں بچے اور پہلے بیٹے تھے، جو ایک موسیقی کے ماہر، گلوکار، ساز اور قوال تھے۔ نصرت کا خاندان، جس میں 4 بڑی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی، فرخ فتح علی خان شامل تھا، وسطی فیصل آباد میں پلا بڑھا۔ خاندان میں قوالی کی روایت تقریباً 600 سالوں سے پے در پے نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ ابتدائی طور پر، ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ خان خاندان کے پیشہ کی پیروی کریں۔ اس نے اپنا دل نصرت کو بہت زیادہ قابل احترام کیریئر کا انتخاب کرنے اور ڈاکٹر یا انجینئر بننے پر لگایا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ قوالی فنکاروں کی سماجی حیثیت کم ہے۔ تاہم، خان نے قوالی میں اس قدر مہارت اور دلچسپی دکھائی کہ آخر کار ان کے والد نے دستبردار ہو گئے۔ ابتدائی کیریئر۔ اپنی جوانی میں، نصرت نے گلوکاری کی پیچیدگیوں کو سیکھنے کے دوران اپنے والد کی قوالی پارٹی میں طبلہ بجانے کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ 1964 میں، اپنے والد فتح علی خان کی وفات کے بعد، نصرت اپنے چچا مبارک علی خان کے ساتھ قوالی پارٹی کے مرکزی گلوکار بن گئے۔ اس پارٹی میں مجاہد مبارک علی خان، مبارک کے بیٹے اور نصرت فتح علی خان کے کزن بھی شامل تھے۔ 1971 میں مبارک علی خان کی وفات کے بعد، پارٹی نصرت فتح علی خان، مجاہد مبارک علی خان اینڈ پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جیسے جیسے نصرت کی اہمیت بڑھتی گئی، پارٹی بالآخر نصرت فتح علی خان اینڈ پارٹی کے نام سے پہچانی گئی۔ خان کی خاندانی قوالی گروپ کے رہنما کے طور پر ابتدائی عوامی پرفارمنس میں سے ایک مارچ 1965 میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے منعقد ہونے والے سالانہ میوزک فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر نشر ہونے والے ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں تھی،
جسے جشن بہاراں کہا جاتا ہے۔ اس کارکردگی نے بڑے غلام علی خان، امید علی خان، روشن آرا بیگم، اور امانت علی خان جیسے لیجنڈز کی تعریف کی۔ خان نے بنیادی طور پر اردو اور پنجابی اور کبھی کبھار فارسی، برج بھاشا اور ہندی میں گایا۔ خان کی پاکستان میں پہلی بڑی کامیاب فلموں میں پنجابی قوالی نی میں جانا جوگی دے نال تھی جسے انہوں نے 1971 میں کمپوز کیا اور پہلی بار لائیو پرفارم کیا، جس کا اسٹوڈیو ورژن بعد میں 1973 میں ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں خان کی ابتدائی کامیاب فلموں میں سے ایک اور قوالی حق علی علی تھی جس میں ان کی سرگم امپرووائزیشنز کا محدود استعمال تھا۔ 1980 کی دہائی۔ 1985 کے موسم گرما میں، خان نے لندن میں ورلڈ آف میوزک، آرٹس اینڈ ڈانس (WOMAD) فیسٹیول میں پرفارم کیا۔ انہوں نے 1985 اور 1988 میں پیرس میں پرفارم کیا۔ انہوں نے پہلی بار 1987 میں جاپان فاؤنڈیشن کی دعوت پر جاپان کا دورہ کیا۔ انہوں نے جاپان میں 5ویں ایشیائی روایتی پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول میں پرفارم کیا۔ خان 3 دسمبر 1992 کو انٹر کانٹینینٹل لندن پارک لین ہوٹل میں عمران خان کے چیریٹی اپیل کنسرٹ میں مرکزی اداکار تھے تاکہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں، جو عمران کی والدہ کے نام پر بنایا گیا کینسر ہسپتال ہے جو مفت خدمات فراہم کرتا ہے۔ سامعین میں پیٹر گیبریل، ایلزبتھ ہرلی، مک جیگر اور امیتابھ بچن شامل تھے۔ خان کی ایلبم انٹاکسیکیٹڈ اسپرٹ کو 1997 میں بہترین روایتی لوک ایلبم کے لیے گریمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اسی سال، ان کے ایلبم نائٹ سوئنگ کو بھی بہترین ورلڈ میوزک ایلبم کے لیے گریمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ خان نے 1997 کے امن کے گروہ کا تعاون کیا، جسے آسام رائفلز رحمان نے ترتیب دیا تھا، اور اسے ہندوستان کی آزادی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ریلیز کیا گیا تھا۔ بعد از مرگ خراج عقیدت کے طور پر، رحمان نے بعد میں گروس آف پیس کے نام سے ایک ایلبم جاری کیا جس میں خان کا "اللہ ہو" شامل تھا۔ فلم گروہ کے لیے رحمان کا 2007 کا گانا "تیرے بینا" بھی خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ خان نے متعدد پاکستانی فلموں میں گانے گائے اور ان میں پرفارم کیا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل، انہوں نے بالی ووڈ کی 3 فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی، جس میں فلم اور پیار ہو گیا، جس میں انہوں نے مرکزی جوڑی کے ساتھ آن اسکرین "کوئی جانے کوئی نہ جانے" اور "زندگی جھوم کر" بھی گایا۔ انہوں نے کارتوس کے لیے موسیقی بھی ترتیب دی، جہاں انہوں نے ادت نارائن کے ساتھ "عشق دا رتبہ" اور "بہا نہ آنسو" کے لیے گایا۔ فلم کی ریلیز سے کچھ دیر پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بالی ووڈ کے لیے ان کی آخری میوزک کمپوزیشن فلم کچے دھاگے کے لیے تھی، جہاں انہوں نے "ایسے شان اے کرم کا کیا کہنا" گایا تھا۔ یہ فلم ان کی موت کے 2 سال بعد 1999 میں ریلیز ہوئی تھی۔ آشا بھوسلے اور لتا منگیشکر نے بالی ووڈ میں اپنے مختصر دور میں بنائے گئے گانوں کو پیش کیا۔ انہوں نے سنی دیول کی فلم دلی کے لیے "سیا بھی ساتھ جب چھوڑ جائے" بھی گایا۔ یہ گانا خان کی موت کے 2 سال بعد 1999 میں ریلیز ہوا تھا۔ انہوں نے 2000 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم دھڑکن کا "دولے کا سحر" بھی گایا۔ موت: ان کے امریکی لیبل امریکن ریکارڈنگز کے ترجمان کے مطابق خان کئی مہینوں سے شدید بیمار تھے۔ جگر اور گردے کے مسائل کے علاج کے لیے لندن جانے کے بعد، انہیں ہوائی اڈے سے کروم ویل ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 16 اگست 1997 کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 48 سال تھی۔
ان کی اہلیہ ناہید نصرت اپنے شوہر کی وفات کے بعد کینیڈا چلی گئیں، جہاں ان کا انتقال 13 ستمبر 2013 کو مسسی ساگا، اونٹاریو میں ہوا۔ خان کی موسیقی کی وراثت کو اب ان کے بھتیجوں راحت فتح علی خان اور رضوان معظم نے آگے بڑھایا ہے۔ ایوارڈز اور ٹائٹلز: خان کو بڑے پیمانے پر تاریخ کا سب سے اہم قوال سمجھا جاتا ہے۔ 1987 میں، انہیں پاکستانی موسیقی میں ان کی شراکت کے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس کے لیے صدر پاکستان کا ایوارڈ ملا۔ 1995 میں انہیں یونیسکو میوزک پرائز ملا۔ 1996 میں انہیں مونٹریال ورلڈ فلم فیسٹیول میں سنیما کے فن میں غیر معمولی شراکت کے لیے گراں پری ڈیس امریکس سے نوازا گیا۔ اسی سال، خان کو فوکوکا ایشین کلچر پرائز کا آرٹس اینڈ کلچر پرائز ملا۔ جاپان میں انہیں بڈائی یا سنگنگ بدھا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ خان کو ان کے 25 سالہ موسیقی کیریئر کے دوران کئی اعزازی القابات سے نوازا گیا۔ انہیں اپنے والد کی برسی کے موقع پر لاہور میں ایک تقریب میں کلاسیکی موسیقی پیش کرنے کے بعد استاد، ماسٹر کا خطاب دیا گیا۔ خان کو رولنگ سٹون کی 200 بہترین گلوکاروں کی فہرست میں 91ویں پوزیشن پر رکھا گیا تھا، جو 1 جنوری 2023 کو شائع ہوئی تھی۔ خان کو اکثر عالمی موسیقی کے پروانوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اپنے روحانی کرشمے اور مخصوص جوش و خروش کے لیے بڑے پیمانے پر سراہا گیا، وہ قوالی کو مقبول بنانے والے پہلے اور سب سے اہم فنکاروں میں سے ایک تھے، پھر انہیں مغربی سامعین کے لیے ایک روحانی مذہبی روایت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی طاقتور آواز کی پیشکشیں، جو 10 گھنٹے تک چل سکتی تھیں، نے پورے یورپ میں اس کی موسیقی کا جنون پیدا کیا۔ ایشیا ویک کی الیگزینڈرا اے سینو نے لکھا، نصرت فتح علی خان کی آواز دنیاوی تھی۔ 25 سالوں تک اس کے صوفیانہ گانوں نے لاکھوں کو منتقل کیا۔ یہ کافی طویل نہیں تھا۔ اس نے قوالی پیش کی، جس کا مطلب دانشمندانہ یا فلسفیانہ کلام ہے، جیسا کہ ان کی نسل کے کسی اور نے نہیں کیا۔ اس کی آواز کی حد، اصلاح کا ہنر اور سراسر شدت بے مثال تھی۔ ڈیریک ٹرکس بینڈ خان کے گانوں کو ان کے 2 اسٹوڈیو ایلبمز پر کور کرتا ہے۔ ان کے 2002 کے ایلبم جوائفل نوائس میں مکی مدنی کا سرورق شامل ہے، جس میں خان کے بھتیجے راحت فتح علی خان کی مہمان پرفارمنس پیش کی گئی ہے۔ 2005 کے سوئنگ لائنز میں خان کے 2 گانوں، صاحب تیری بندی اور مکی مدنی کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ 2004 میں، بروک لین قوالی پارٹی، سابقہ بروک کی قوالی پارٹی کے نام سے ایک ٹریبیوٹ بینڈ نیو یارک شہر میں خان کی موسیقی پرفارم کرنے کے لیے پرکشنسٹ بروک مارٹینز نے تشکیل دیا تھا۔ 13 ٹکڑوں پر مشتمل یہ گروپ اب بھی خان کی قوالیوں کے زیادہ تر آلاتی جاز ورژن پیش کرتا ہے، روایتی طور پر جاز سے منسلک آلات کا استعمال کرتے ہوئے قوالی سے منسلک آلات کے بجائے۔ 2007 میں، الیکٹرونک میوزک پروڈیوسر اور پرفارمر گاڈی نے رحمت گراموفون ہاؤس، پاکستان میں خان کا سابقہ لیبل، سے بیک کیٹلاگ ریکارڈنگز تک رسائی حاصل کرنے کے بعد، موجودہ آواز کے ارد گرد مکمل طور پر نئے گانوں کا ایلبم جاری کیا۔ ایلبم، ڈب قوالی، کو 6 ڈگری ریکارڈز نے ریلیز کیا۔ نمبر تک پہنچ گیا۔ آئی ٹیونز US چارٹ میں 2 نمبر، برطانیہ میں 4 اور نمبر تھا۔ ایک مدت کے لیے Amazon.com کے الیکٹرونک میوزک سیکشن میں ایک بیچنے والا۔ اس نے گاؤڈی کو BBC کے ورلڈ میوزک ایوارڈز 2008 کے لیے نامزدگی بھی حاصل کی۔ 13 اکتوبر 2015 کو، گوگل نے خان کی 67ویں سالگرہ کو اپنے ہوم پیج پر 6 ممالک بشمول ہندوستان، پاکستان، جاپان، سویڈن،
گھانا اور کینیا میں ایک ڈوڈل کے ساتھ منایا، انہیں وہ شخص قرار دیا جس نے دنیا کے کانوں کو صوفیا کی بھرپور، ہپنوٹک آوازوں کے لیے کھول دیا۔ گوگل نے کہا، اپنی افسانوی آواز کی بدولت، خان نے ورلڈ میوزک کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کی۔ فروری 2016 میں 1998 میں ریڈ ہاٹ چیلی پیپرز کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے گانے کا ایک رف مکس، سرکل آف دی نوز، انٹرنیٹ پر لیک ہو گیا تھا۔ گٹارسٹ ڈیو ناوارو نے اس گانے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ آیت کورس، پل، حق کے معنی میں پاپ ہے۔ مجھے یہ بہت پسند ہے اور ہم نصرت فتح علی خان کا لوپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ میں جس طرح سے اسے بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 60 کی دہائی کے لوگوں کے آئیڈیل کی طرح ہے، لیکن یہ 90 کی دہائی کے لوگوں کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ حرکت کرتا ہے۔ پاکستانی امریکی شاعر فیصل محی الدین کی 2018 کی کتاب، جو خان اور خان کی پیدائش کے شہر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فیصل آباد میں خان کے حوالے سے ایک نمبر یا حوالہ شامل ہے، جس میں اقتباس بھی شامل ہے، گھر کی بیماری کا، نصرت کی قوالیوں سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے، سوائے اس کے جب آپ ماں ہوں، اور آپ کو بچے کے وجود کے کھلنے گھنٹوں میں سکون ملتا ہے۔ نظم پہلی بار نیریٹو میگزین نے بہار 2017 میں شائع کی تھی۔ مقبول ثقافت، ان کی موسیقی سے سرقہ کیے گئے بالی ووڈ کے کامیاب گانوں کی اللہ اللہ لیا ہے اور اسے آئی لو یو میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسے کم از کم میرے مذہبی گانوں کا احترام کرنا چاہیے۔